کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے اگر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں صرف اور صرف یہ ایک جملہ کہہ کر آپ روگردانی کرتے ہیں، آپ ہٹتے ہیں، آپ دراصل اس سے انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھو یہ لفظ شرک کی حد تک آپ کو لے جا کے چھوڑے گا. کہ کبھی کسی فنکشن میں جانا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ، کیا کہیں گے کہ بنیاد پر سود پر بھی مال لے کے پہن کے جاتے ہیں، سود پر. ہاں سود ہو تو ہو، لیکن لوگ کیا بولیں گے؟ ہاں اتنا نیکلیس اور اتنے مال ڈال کے میں نہیں آؤں گی تو پھر میری عزت کیا رہ جائے گی؟ تو سود گیا تو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہن کے تو ضرور جاؤں گی. تو ہماری زندگی میں یہ لوگ کیا کہیں گے یہی صرف گھومتا ہے. اللہ کیا کہے گا، اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. تو یاد رکھو پھر تو ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یاد رکھیں آپ کا کوئی حامی بھی نہیں ہوگا، کوئی دوست مددگار بھی نہیں ہوگا، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. کبھی آپ کو دماغ میں آ سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اصل میں اللہ کے رسول کے خطاب سے ہم ہی فرمایا جا رہا ہے. کسی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیتے ہیں تو کتے جھپٹ پڑتے ہیں، جیسے چاہے، جس کو چاہا، جو چاہا وہ کیا کرتا ہے، اس بوٹی میں سے لے کے بھاگتا ہے نا. ویسے ہی اللہ نے اس امت مسلمہ کے گناہوں کی پاداش میں ہم کو غیروں کے حوالے پھینک دیا کہ یہ کچرا ہے، لے جاؤ. اور ہم پر آج ہماری گورنمنٹ ہو، باہر کی ہو، یورپین کنٹریز ہو، یہودی ہو، ظالم ہیں، سب ہم ہی نوچ کے کھا رہے ہیں. جس طرح کتے بوٹی کو نوچ کے الگ الگ کرتے ہیں، اسی طرح ہم امت مسلمہ کو الگ الگ نوچ کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ہمیں موب لنچنگ کے نام پر دھاڑے دن دھاڑے قتل کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر گھس کے ہمیں مار رہے ہیں. اور اللہ کی مدد کوئی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے چھوڑ دیا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت شریعت دی ہے. شریعت کا معنی وہ طریقہ ہے جس کو رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عطا کیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یہاں پر رب العالمین نے شریعت کے معنی کے اندر جو لوازمات آتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے، یا ہر نبی کی جو امت ہوا کرتی تھی، ہم نے ان سب کے لیے ایک شریعت، ایک منہاج، ایک طریقہ مقرر کیا، اور ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ترین، مکمل ترین شریعت عطا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گفٹ بھی دے دیا، یہ اعلان بھی کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دیکھو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم، اور تم سے راضی ہو گیا. الاسلام دینا، اسلام کو قانون اور دین کی حیثیت سے. تو یہ جو تکمیل دین ہے یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے جو کسی نبی کو نہ ملا، نہ کسی امتی کو ملا اس سے پہلے کہ کسی نبی کے. یہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ وہ تکمیل دین کے لیے آئے، اور کائنات کے اندر اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت نازل ہونے والی ہے، نہ کوئی الگ امت آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امتی ہیں. اور اسی طرح یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مسلمہ کا اعزاز بھی یہ ہے کہ آئی آخری میں لیکن جنت میں داخل ہونے والی پہلی امت یہ ہے. اور انبیاء میں اعزاز یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخصیت ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اس سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کے جو داروغہ ہیں رضوان، وہ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد. کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے جن کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اگر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو مجھے دروازہ کھولنا ہے، اور دروازہ کھول دیں گے پھر اس کے بعد سب سے پہلی داخل ہونے والی امت یہ امت محمدیہ ہے. تو یہ پوری شریعت تکمیل دین جو ہے نا، اس کی بیوٹی ہے اصل میں یہی چیز کہ آپ کو یہاں پر بھی اعلیٰ ترین مقام دیا گیا، جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام دیا گیا. کب؟ جب آپ اس کو بھی مکمل سمجھیں، اس کی جو کچھ بھی آپ کو بتائی گئی حرکت جنبش اطاعت میں گزاریں. ورنہ وہ مسلمان جو صرف مسجد کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رب العالمین کو 24 آورس کا مسلمان چاہیے، خالی مسجد کا مسلمان نہیں. بعض لوگ سمجھتے مسجد میں کیا ہے، برائی کرنا غلط ہے. کہاں بھی برائی کرنا غلط ہے، مسجد میں زیادہ غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مسجد میں ہوں، بھائی جھوٹ نہیں بولتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہو تو جھوٹ بول سکتا ہے. میں مسجد میں ہوں بھائی، برائی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گھر میں ہو تو برائی کرو نہ. اللہ کو یہ مسجد کا مسلمان نہیں ہے، اللہ کو چاہیے 24 آورس کا مسلمان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتلایا.
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن دے کے بتلایا کہ دیکھو تنگی ہو، کشادگی ہو، غم ہو، غصہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، گھر کی زندگی ہو، کمرے کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، مجمع کی زندگی ہو، ہر ایک وقت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سچا پکا مسلمان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اس لیے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیسے جی؟ کب ڈرو؟ صرف مسجد میں ڈرو؟ ہاں جب خوش ہو، اللہ تمہیں نوازتا ہو تب ڈرو. جب تمہیں کیا ہے عبادت کا موڈ ہو تب ڈرو نا. حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. یا رب، صحابہ پریشان ہو گئے. وہ تو قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنے والے تھے. ہم جیسے لوگ ہوتے اس کان سے سنتے اس کان سے چھوڑ دیتے، نہ اس معنی پہ غور کرتے، نہ اصحاب رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے التجا کرتے. کیوں؟ ہمیں تو عمل کرنا ہی نہیں ہے نا. ہم تو سنتے اس واسطے ہیں کہ بس مجبور ہے. ابھی جمعہ کا خطبہ بھی دیکھ لیجئے. جمعہ کا خطبہ نماز کے اعتبار سے اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. اس خطبے میں شامل ہو کر کسی نے اشارہ کیا، ہاں کسی نے کوئی چیز بات چیت کی، کسی نے کسی کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جمعہ نہیں ہے. ہاں جس نے اس جمعہ میں شامل تو ہو گیا، اب اس کی بات ہی چھوڑو جو شامل ہی نہیں ہوا، آخری میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا گیا اور جمعہ مل گئی سمجھ کے چلا گیا. مجھے تو بڑا افسوس ہوا جب میں داخل ہوا، ایک سب بیٹھی ہوئی ہے، مسجد اہل حدیث بھی کہلاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سلوک ہے آپ لوگوں کا. خطبہ جمعہ میں تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ امام منبر پہ چڑھنے سے پہلے آ جاؤ. جو امام منبر سے چڑھنے سے پہلے آ گیا اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے رجسٹری ہے، اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس نے جمعہ میں حاضری دی. پھر اس کے بعد جب امام منبر پہ چڑھ جاتا ہے نا جی، فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ کی حاضری کی رجسٹری تو نہیں ہوتی. ہاں فقہ میں آپ نے جمعہ ادا کر لیا. فقہ میں علماء کہتے ہیں کہ جمعہ تو تیری ادا ہو گئی، لیکن فرشتوں کے اس رجسٹر میں تمہارا نام نہیں آیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ بھیجا کہ ان لوگوں کے نام لکھو یہ جمعہ میں حاضری دینے والے ہیں. تو جو آئے ہی نہیں جمعہ میں منبر پر چڑھنے سے پہلے، ان کی تو جمعہ میں رجسٹری ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم اہل حدیثوں کو بھی پرواہ نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کیا پرواہ ہوگی؟ دوسرے جماعت کے مسجدوں میں تو وہ تو آخری میں آنا ہی ہے، ان کے پاس خطبہ ہی نہیں ہے. ہاں ہم لوگ تو نعرے لگاتے ہیں بڑے، لیکن ہمارے پاس بھی عمل بالکل کوڑا ہے. اتنا کوڑا کہ صرف نام نہاد اہل الحدیث ہیں ہم، باعمل تو دکھتے نہیں ہیں. باعمل دکھتے تو پھر یہ عمل نہیں ہوتا. جہاں پر میں آیا تو دیکھا کہ 2 صف میں بیٹھے، اس میں 10-15 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے مسجد کی. کھلواڑ ہے گویا کہ شریعت تمہاری اپنی منمانی ہے، جیسے چاہے جو چاہے کر لو، نام کوئی بھی لگا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی واسطے وہ غیروں کی مسجدوں میں انہوں نے کیا کر دیا، تحت المنبر اور فوق المنبر رکھ دیا. پہلے تو کیا کرتے، تحت المنبر چیئر پہ یا کھڑے ہو کر کیا کرتے، لے خطبہ دیتے ان لوگوں کو جو سن کے ان کے کان جو پک گئے ہیں، بوڑھے جن کو کام نہیں ہوتا ہے نا، ریٹائرڈ پرسن، سب آ جاتے ہیں آدھا 1 گھنٹہ پہلے، تو چلو جی چلو، لگا. اب جب مسجد مکمل بھر جاتی ہے نا، پھر خطبے کے نام پر منبر پہ چڑھتے ہیں عربی میں. نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ تم کو سمجھ آتی ہے. وہ عربی میں رٹایا خطبہ جو ہے نا، وہ خطبہ کیا ہے جو کس کہتے ہیں نا جی، طوطے کو جس طرح رٹایا جاتا ہے اس طرح نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ تم کو سمجھ آتی ہے. اور وہ بالکل آخری میں 5 منٹ کا ہوتا ہے. بس عربی میں وہ خطبہ پڑھ دیا اور سب کو خطبہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، اتر کے پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم کیا ہیں سمجھنے والی زبان میں خطبہ رکھا. اور خطبے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو اور ایسا سنو کہ ایک دوسرے کو سلام کا جواب بھی نہ دو. اور کوئی بندہ آیا لیٹ اور السلام علیکم کہہ رہا ہے، بھائی کب کہنا بھائی، آداب نہیں ہے تمہیں؟ یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اندر داخل ہوا، آیا لیٹ، میں خطبہ چڑھ چکا تھا ممبر پہ،
اور کہہ رہا ہے السلام علیکم. کب سلام کرنا جی؟ سلام کرنے کے اوقات ہیں. ہاں جب تم آ گئے مسجد میں اس وقت، جب ابھی ممبر پہ خطبہ نہیں ہوا، چڑھا نہیں، اس وقت معاملہ ہے. تو یہ بالکل دراصل کیا ہے، نام نہاد اہل الحدیث کا معاملہ ہے، باعمل نہیں ہے. یہ باعمل ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. اور میں بڑا سخت بولتا ہوں، پہلے سے برا ہوں، مشہور ہوں، کیا کروں جی، درد دل ہے تو بولتا ہوں. اگر تمہارے ثواب کی مجھے فکر نہ ہوتی، اگر تمہارے ساتھ محبت نہ ہوتی، اس طرح پامال کرتی ہوئی شریعت کو نہ دیکھتا تو میں نے بولتا. یہ میری محبت ہے جو میں بولتا ہوں کہ کیوں ضائع کرتے ہو. آتے ہو 10 منٹ پہلے نہیں آ سکتے، 10 منٹ بعد آنے کی وجہ سے تمہارا ثواب کم اور تمہارا نام رجسٹری میں لکھا نہیں جاتا. اور تمہارے لیے اگر تم بات کرو، لیٹ آئے پھلان کے آیا، لیٹ آئے ہٹو بولا، لیٹ آئے سلام کیا، لیٹ آئے مسجد کی صفیں برابر کی، کیا ہوا؟ جمعہ ہی چلی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کاڑی کو، یعنی بیٹھے بیٹھے کیا کرتا ہے، کبھی کبھی آپ بیٹھے تو جگہ کوئی کنکر ہوتا ہے، کوئی کاڑی ہوتی ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے، ہاں ہاتھ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہلانا شروع کر دیتا ہے. کسی کو نہیں بات کیا، وہ کاڑی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، کاڑی یا کنکر پڑی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے، کھیلنا شروع کرتا ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے جو کاڑی کنکر سے کھیلا خطبہ جمعہ میں، فقد لغوتا، اس نے کیا کیا، لغو کام کیا. اور جو لغو کام کیا، فمن لغا فلا جمعہ تلا، اس کی جمعہ نہیں ہوتی، اس کی جمعہ نہیں ہوتی، جمعہ کا ثواب کچھ نہیں ملتا اسے. آیا بیٹھا، لیکن جو اپنے آپ میں کھیلا. اب جو لوگ ادھر اٹھو بول رہے ہیں، ادھر اٹھو بول رہے ہیں، سامنے آؤ بول رہے ہیں، پیچھے جاؤ بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں آ کے جمعہ کے خطبے میں، ان کی نماز کیا ہوگی جی؟ نماز ہی نہیں ہوتی. تو دیکھیے 20 منٹ بعد مسجد بھر رہی ہے. واہ ماشاء اللہ اہل الحدیث مسجد ہے. ہاں اس نام کو آپ اختیار کرنے کے اہل بھی ہیں. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، مجھے اصل میں یہ میری ٹاپک میں نہیں تھا، لیکن دیکھا تو دل بھر آیا. درد دل، دکھ کہ ہمارے اپنے ایسے ہیں تو غیروں سے کیا شکوہ، اپنے ہی دراصل بگڑ گئے. ہاں دوسروں سے شکوہ کیا ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اصل میں ہمیں کیا ہے، باہر والوں سے گلا نہیں، اپنے ہی صحیح نہیں ہیں تو کس کو جا کے بولیں گے، کس کو جا کے بتائیں گے. 12:30 کو خطبہ ہے تو 12:25 یا 12:20 کو پوری مسجد بھر جانا چاہیے تاکہ آپ کو جمعہ ملے. تو آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ 12:50 1 گھنٹے کو آتے ہیں صرف نماز کی ادائیگی کے لیے. لا حول ولا قوت باللہ. پھر ثواب کہاں ملا؟ مکمل شریعت کو ماننا مسلمانیت ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہ مانو، جیسے چاہ مانو، تمہیں جب فرصت ملی کیسے ملی اس حیثیت سے تم عبادت کر لو نا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک گھڑی حرام کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی ندا دی جائے، اذان دے دی جائے، اذان، بھاگو دوڑو کہاں؟ مسجد کی طرف جمعہ کے لیے. اور تم پر تجارت حرام ہے، وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت کو. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب امام نماز سلام پھیر دے، مسجد میں نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جاؤ زمین میں پھرو، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو جو تم نے چھوڑ دیا تھا، اب تجارت کرو. تو ندا نماز کے لیے جو اذان دی جائے اس وقت سے لے کر صلاۃ کے ساتھ سلام پھیر دیا جائے اس وقت تک تجارت حرام، دوسرے کام ملتوی، سب کے سب چھوڑ کر مسجد میں حاضری دو. اللہ نے یہ رحم کیا کہ ہمیں آدھا 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا اس کو حرام کیا. بنی اسرائیل کو پورا دن حرام کیا، پورا دن ہفتے کا. نہ تجارت کرو، نہ شکار کرو، نہ کچھ کرو، پورا دن. کب تک؟ سورج غروب ہونے تک اللہ کی عبادت میں بیٹھے رہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو ہم 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرے تو وہ قوم تو اور زیادہ غدار قوم تھی.
تو وہ ایک دن برداشت کرتی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں اس کو پامال کیا اور تجارت کرنے لگی تو اللہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا, جنہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا اور سمجھا کہ اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ, کونو قردہ, بندر بنو, خاسئین, ذلیل و خوار ہو کر. ابن کثیر کی روایتیں شاہد ہیں, سچ مچ کے بندر بن گئے, سچ مچ کے بندر بن گئے وہ سب لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا. اللہ کے رسول کی دعا نہ ہوتی مسلمانوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعائیں نہ ہوتی تو اس جرم کی پاداش میں جمعہ کی پامالی کی وجہ سے اللہ ہم سب کو بھی بندر بنا دیتا. یاد رکھو وہی گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, جس گناہ کے پاداش میں اللہ نے ان کو بندر بنایا. ہاں, من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. ہم نے ان پر اللہ کی لعنت کی, ہم نے ان کے اندر سے بندر بنائے اور ان کی قوم سے ہم نے سور بنائے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اتنا سخت ایکشن لیا اللہ نے ان پر. یہ صرف امت محمدیہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر چھوٹ دی. یاد رکھو لیکن پکڑ ہوگی تو بڑی سخت ہوگی اور ہو بھی رہی ہے. اور ہم ہیں بدبخت ایسے کہ عذاب کو بھی رحمت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ آج ہمارے دل بندر ہی بنے ہوئے ہیں, آج ہماری خواہشیں بندر ہی بنی ہوئی ہیں, آج ہماری فحاشی اور یعنی راتوں کے اندر جو کچھ بھی نوجوان آج کر رہا ہے, نیٹ کے ذریعے جو کچھ بھی کھیل رہا ہے کھیل, کیا یہ کچھ بندر سے کم ہے؟ فحاشی اور یعنی میں بھی وہی حال ہے, دماغی سوچ میں بھی وہی حال ہے. ڈیس کے نام پر, کلب کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے, شادیوں کے نام پر جو ہنگامے روڈوں پہ ہوتے ہیں, وہ کیا کچھ بندر سے کم ہے؟ جو ناشتے گزرتے ہیں جو انسان ہیں وہ بندر ہی تو لگتے ہیں. ہاں شکلاً بندر نہیں بنے یہ تو ہے ثابت, لیکن عقلاً وہ ذہناً وہ دل کے اعتبار سے بندر ہی بنے ہوئے ہیں, خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت. سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جس شریعت کو رب العالمین نے مکمل بنا کے خوبصورت دیا, جس پر ایک ایک حرکت ایک ایک جنبش عمل کرنے کا حکم دیا, فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے بھی منع کریں اس سے رک جاؤ. لیکن ہم نے کیا کیا, ایسی حالت میں اپنی منمانی کرتے ہوئے جو کچھ بھی ہم کو پسند آیا وہ لے لیا, اور جو کچھ بھی ہم کو پسند نہ آیا ہم نے چھوڑ دیا. ہاں سنت کا نعرہ لگانے والے بھی صحیح, ہم اپنے طور پر بڑے بڑے القاب استعمال کرنے بھی صحیح. تو موضوع سے ہٹ کر جو باتیں میں نے کہی ہے معذرت خواہ ہوں, اگر آپ کو برا لگا تو میں ساری کہنے کے لیے بھی تیار ہوں, مجھے اس سے کوئی کیا ہے عار نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو, آپ کو یاد ہونا چاہیے کوئی آیا تھا اور کسی جمعہ میں علل اعلان ببانگ دول کہہ کے گیا تھا کہ یہ حرکت تمہاری بری ہے, پھر بھی تم اگلے جمعہ سے یہی وقت پہ آؤ گے تو میں تو بری الذمہ ہوں, لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور پوچھے گا. میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے, وما علینا الا البلاغ, پہنچانا میری ذمہ داری ہے, ہدایت دینا ذمہ داری نہیں ہے, وہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. لیکن یہی روش رہی عائشہ مسجد کے مصلیوں, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کے پاس پکڑے جاؤ گے, کیونکہ میں اعلان کیا کہ دیکھو یہ غلط ہے کہ تمہیں آنا ہے تو امام کے مسجد کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد اسی طرح فل ہونی چاہیے, اسی طرح پر ہونی چاہیے جیسے اب 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تو لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ پھلانگ کے آ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے, اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھا کسی کی گردنیں پھلانگنا. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر پھلانگنے کا گناہ معلوم ہوتا تو انسان چاہتا کہ 40 سال کھڑا رہے لیکن گردن نہ پھلانگے. کسی کی گردن کو پھلانگ کے آنا یہ مجلس کی سب سے قبیح ترین عادت ہے جو ہمارے اندر آ چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ لیٹ آؤ, پہلے سے صف میں برابر بیٹھو, تو یاد رکھو یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے۔ میں نے اس کی زیارت کی، کافی اسٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ کافی کام باقی ہے، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو غرض کہ میرا عنوان تھا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اصل میں وہ جملہ ہے جو ہمارے لحاظ سے ہر کام میں آڑے آتا ہے، شریعت کی پیروی کے لحاظ سے۔ ہمارے اعتبار سے شریعت تو مکمل ہے، لیکن ہمیں اس شریعت پر چلنے میں سب سے بڑا معنی جو ہو وہ یہ لفظ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی واسطے میں نے اس جمعہ کی ٹاپک بنایا کہ انسانوں میں خاص طور پر جن کو اللہ نے کچھ درد دیا ہے، کچھ احساس دیا ہے، کچھ پلٹتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ یہی ایک لفظ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں صرف اور صرف یہ ایک جملہ کہہ کر آپ روگردانی کرتے ہیں، آپ ہٹتے ہیں، آپ دراصل اس سے انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھو یہ لفظ شرک کی حد تک آپ کو لے جا کے چھوڑے گا۔ اللہ کے مقابلے میں آپ یہ لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دراصل اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ کیا کہے گا یہ بات ہمارے لیے کیا ہے ذہنوں میں نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی فلاں معاملہ جو ہے نا بھائی آپ کیوں کرے شادی میں؟ نہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، رسم و رواج تو کچھ کرنا نا مولوی صاحب، اس کے بغیر تو زندگی نہیں چلتی نا۔ ہاں لوگ کیا کہیں گے، ہر معاملے میں، جوان ہو بوڑھا ہو، زندگی کے ہر ایک معاملے میں آپ دیکھیں ہمارے زبانوں کے اندر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں اس کے برعکس رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور حکم بھی کتنا سخت ہے، جس کی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متنبہ کیا گیا، کیا؟ اللہ کے رسول آپ لوگوں کی اتباع نہ کیجیے، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، ان کی نبوت اور ان کے مقام کے لحاظ سے کوئی ایک عام انسان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں لوگوں کی پرواہ کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ بظاہر خطاب تو رسول سے ہے، تربیت دینا، حکم بتانا اصل میں ہم کو ہے، خطاب رسول سے کیوں ہوا؟ اس واسطے ہوا کہ اہمیت اس بات کی اتنی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی جاسیہ کی آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھی۔ اب ذرا ترجمے پہ غور کریں۔ فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت پیش کی ہے، ہاں آپ کے لیے ایک طریقہ ہم نے دے دیا ہے، آپ کے لیے ایک نظام حیات ہے، ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور میں جا کر دفن ہونے تک جتنے احکامات ہیں ان سب کو ہم نے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اب اس شریعت پر آپ چلیے، کسے حکم ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اللہ کے رسول،
آپ اس شریعت کی اتباع کیجئے. اب ذرا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول اتباع نہ کریں تو اور کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا؟ اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مدح کرنے والا؟ اور اللہ کے رسول سے کہیں خطا کا امکان ہو سکتا ہے؟ نہ. لیکن امر اتنا زیادہ مہم ہے، امر اتنا زیادہ کیا ہے اللہ کے ہاں اہم ہے کہ اللہ کے رسول کو خطاب ہوا، فرمایا فاتبعها، اللہ کے رسول اس شریعت کی مکمل پیروی کرو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ہرگز بھی ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ اپنا آپ، اللہ کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہم کو برا لگا، وہ ہم کو برا لگا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی ہرگز نہ کرو. کن کو حکم ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کو. لوگ کیا کہیں گے کہ پرواہ آپ نہ کیجئے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیجئے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں. کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے کہتا ہے، قلم کی بھی اور وہ سطر کی بھی جس میں قلم لکھتا ہے، اللہ کے رسول آپ دیوانے نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب کی نعمت سے اللہ کے رسول آپ دیوانے نہیں ہیں. یہ بدبخت ہیں جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. اصل دیوانے کون ہیں یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. اسی طرح فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تارے کی قطم جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھٹکے ہیں. ہاں اصل میں یہ بدبخت ہیں جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں. ابو طالب جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے تھے، جب دعوت کا سلسلہ چلا، لوگ قریش مشرکین مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس دعوت کو کھڑانے کے لیے، لیکن نہیں مانے. تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب تمہارے بھتیجے کو ابھی آپ پکڑ لیجئے، اگر کل کوئی کام ہم کر بیٹھے پھر نہ کہنا کہ کیا ہے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا. یعنی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے نہیں روکیں گے، اس اسلام کی دعوت سے نہیں روکیں گے تو ہم کیا ہیں قتل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد نہ کہنا کہ ہم نے غلط کیا، ابھی اپنا ہاتھ پکڑ لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں اپنی زندگی بھر تمہاری تائید کرتا رہا، لیکن اب تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. دادا نے کفالت کی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گئے، اور دادا جب فوت ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا ابو طالب کو، کہا کہ بیٹا میں جب تک تھا یہ یتیم بچے کو پرورش میری ذمہ تھی، لیکن اب میں بھی جا رہا ہوں تو آج کے بعد سے ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کرو. تو ابو طالب پھر اس کے بعد 8 سال سے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھا، ایسی تربیت کی، ایسی نگہدانش کی، ایسی حفاظت کی. اللہ کی قسم کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اتنی محبت نہ کیا ہوگا جتنی محبت ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. تو عمر پہنچ گئی، 40 سال نبوت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرے، کسی کا کوئی خوف نہیں، لوگ کیا کہیں گے کا کوئی سوال نہیں، صاف اعلان کیا یا ایھا الناس، لوگوں سنو لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، وہاں سے اعلان کیا یا صباحا، ہائے میری صبح. یہ سائرن تھا، یہ دراصل کیا ہے یہاں کا الارم جیسے ہوتا ہے نا، جیسے یہاں پر کیا ہے سگنل دیا جاتا ہے، ایمبولنس کا ایک سگنل ہوتا ہے جو ہٹو ہٹو مریض جا رہا ہے، ایسے ہی فوری طور پر جمع کرنا ہوتا تو یہ سگنل ہوتا تھا عربی معاشرے میں کہ یا صباحا، ہائے صبح. اس کا مطلب ہوتا ایمرجنسی ہے، فوری جمع ہو جاؤ، فوری جمع ہو جاؤ. تو صفا پہاڑ اب تو پہاڑی نہیں ہے،
اب اس کو کاٹ کر ماربل لگا دیا گیا ہے. جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے صفا بھی چھوٹا سا کیا ایک ٹیلا ہے اور مروہ بھی چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے, لیکن اس زمانے میں پہاڑ ہوا کرتا تھا. تو صفا کے پہاڑی پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ. سب جمع ہو گئے. کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے, کیونکہ میں اونچائی پہ کھڑا ہوا ہوں, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, آگے بھی دیکھ رہا ہوں, کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ ما جربناک الا کذبا, کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو جھوٹ بولتے کبھی نہیں دیکھا, آپ جو بولیں گے وہ ہم سنیں گے. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے معاشرے کو ماننا اور اس معاشرے میں اللہ کے رسول کی اہمیت و احترام. لیکن جیسے ہی توحید کا نعرہ بلند کیا, جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا, سنو ہمارے ساتھ بھی یہی پیش آتا ہے, کوئی توحید کو قبول کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو سدھارتا ہے, کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے عزم کر کے کیا زندگی گزارتا ہے. جس گھر میں اسے تولا کرتے تھے, جس گھر میں اسے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ دیا جاتا تھا, جس گھر میں وہ جب بھی رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کو بھی پکچر دیکھ کے آیا تو ماں اٹھ کے اسے اون میں گرم کر کے کھانا دیتی تھی, وہی جب وہ مسجد جاتا ہے, ابھی صحیح جب وہ اللہ والا بنتا ہے, وہی جب وہ عبادت میں آتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور ٹی وی نہ دیکھو کہتا ہے, فحش کام نہ کرو کہتا ہے, تو وہی معاشرہ, وہی گھر, وہی ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. کہہ رہے تیرے اندر تو کیا ہے, بڈھی رو آ گئی ہے, سب نہیں کرتے کیا, لوگ کیا کہیں گے, تو پاگل بن گیا ہے کیا. یہی حال میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت 40 سال تک جب وہ اعلان نبوت نہیں کیے کہ قوم آنکھوں پہ بٹھاتی تھی. اسی واسطے اللہ کے رسول نے جب پوچھا میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو ان پہ حملہ کرنے والا ہے, تو پوری قوم نے کہا کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اس سے بھی بڑی عذاب کا, بڑے دن کا میں تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں. ایک دن آنے والا ہے جس میں تم سب کا حساب لیا جائے گا, اور اللہ ایک کو مانو, میں اس کا رسول ہوں اور مجھے مانو. تو یاد رکھو سب ہنستے ہوئے طنز کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گئے. اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار جو تھا نا ابو لہب, وہ چچا تھا, وہ آگے آ کے کہا کہ تبا لک یا محمد, اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو ہلاک ہو. نعوذ باللہ. یہ ہے اصل. اب یہاں سے اصل میں کیا ہے, تمہاری زندگی کے اندر استقامت کا آغاز شروع ہوتا ہے. اگر تم نے قبول کیا ہے اور تمہارا ایمان ہے کہ پورے جہاں سے لڑ جاؤ, لوگ جو کہیں کہتے رہیں, لیکن میں جس دین کو قبول کیا ہوں, میں نے جس توحید کو قبول کیا ہوں, اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا. کوئی کیا کہنے والا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا, تو وہ سچا پکا مسلمان ہے. لیکن جو یہاں پر آ کر ڈگمگا جاتا ہے, ہو بھائی برابری چاہیے لیکن کیا کروں, لوگ مانتے نہیں نا. ہاں بعض لوگ بولتے کہ چیز جہیز لیے, میں لینے والا نہیں تھا مولوی صاحب, دادی کی خواہش. اچھا دادی کی کتنی خواہشیں تھیں, اس کے علاوہ بھی اسے بھی پورا کیا تم نے. ہاں جب دوست کے ساتھ نکل کے باہر جا رہے تو دادی کی خواہش تھی بیٹا ذرا چائے لے کے جانا, بولے کہ کام دیکھو ماں. ہاں اس ٹائم کو دادی کی خواہش یاد نہیں آئی, برائی کرتے وقت دادی کی خواہش یاد آئی تمہیں. کوئی کہتا ماں کی خواہش, کوئی پھول پہنتا ہے, کوئی جوڑا کیا ہے 10-10 ہزار کا, 20-20 ہزار کا صرف 1 گھنٹے کے لیے, کوئی کیا ہے دکھاوے کے لیے رینٹ کی کار, رینٹ کی بینز کتے, کتنا 20,000 کرایہ. ارے بیوقوف, تو رینٹ کی کار میں آیا تو نکاح ہوگا, آٹو میں آیا تو بھی نکاح ہوگا تیرا, نہیں پیدل چل کے آیا تو بھی نکاح ہو جائے گا تیرا. شریعت کون سی شرط رکھی ہے کہ دلہا پہلے دن جب آئے گا قبول ہے بولنے کے لیے وہ بینز ہی کی کار میں آنا چاہیے, ورنہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہے کچھ؟ تو نارمل آٹو میں بھی آ, صرف دکھانے کے لیے, صرف لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے. یہ تو صراحتاً گناہ ہے نا جی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دکھانے کے لیے لباس بھی پہنتا ہے جس سے لوگ اسے غرور و تکبر میں مبتلا کریں, اللہ کی قسم وہ کل جہنم میں تارکول کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائے, آگ کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائے.
آج ہم سینکڑوں کام ہیں. کتنے لوگ ہیں جو داڑیاں نہیں رکھتے, نہیں تو رکھتے ہیں تو بالکل ٹرم, ایک نمبر کی بلیڈ. کیوں بھائی؟ تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, تم جاب بھی نہیں کرتے کہ جاب چلی جائے گی, تم تو اپنا بزنس ہے, داڑھی جیسے ہے ویسے رکھو. نہیں مولوی صاحب لوگ کیا بولیں گے, اسامہ کے سر کا دکھتا بولے مولوی صاحب. ایک بچے کو میں نے خود دیکھا, ماشاء اللہ سے داڑھی تھی اس کی, اور اچانک کچھ مدت بعد ملاقات کیا تو بالکل داڑھی کیا ہے, نام کی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا تمہیں, اچھی خاصی داڑھی رکھ رہے تھے. نہیں مولوی صاحب میں ٹرین میں جا رہا تھا, ایک آدمی مجھے اسامہ بولا, وہاں سے کاٹ ڈالا میں کہتا. ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری حالت تو وہی ہے نا جی, لباس میں, وضع و قطع میں, بیٹھنے میں, اٹھنے. ہمارے مائیں بہنیں سن رہی ہیں, کتنے لوگ حجاب سے کتراتے صرف اس واسطے کہ لوگ کیا کہیں گے. کتنے لوگ نقاب سے کتراتے صرف اس واسطے کہ لوگ کیا کہیں گے. کتنے لوگ ہیں جو فیشن صرف اس واسطے اپناتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ نہیں کر کے گئے تو. کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف خالص عورتوں میں بیماری ہے کہ کبھی کسی فنکشن میں جانا ہے تو کیا کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد پر سود پر بھی مال لے کے پہن کے جاتے ہیں, سود پر. ہاں سود ہو تو ہو, لیکن لوگ کیا بولیں گے. ہاں اتنا نیکلیس اور اتنے مال ڈال کے میں نہیں آؤں گی تو پھر میری عزت کیا رہ جائے گی. تو سود گیا تو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پہن کے تو ضرور جاؤں گی. تو ہماری زندگی میں یہ لوگ کیا کہیں گے یہی صرف گھومتا ہے. اللہ کیا کہے گا, اللہ مجھ سے راضی ہے, یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. تو یاد رکھو پھر تو ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں, اپنا اسلام کھو دیتے ہیں. یہی حالت ہمارے کیا ہے, پڑھنے میں بھی ہے. بڑے لوگ ہو گئے, ابھی میں کیا ہے ہمارے ابراہیم مسجد میں اللہ کے فضل سے قرآن کا ورکشاپ رکھا, بڑے لوگ بھی آئے, لیکن بہت سے لوگوں کا کیا ہے, بھائی اس عمر میں جا کے بچوں کے ساتھ پڑھوں گا, لوگ کیا بولیں گے بھائی. ارے بھائی اتنی زندگی پڑھا نہیں, یہی ایک غلطی ہے. اب تو کچھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آ جاؤ. نہیں, یہ عمر میں لوگ کیا بولیں گے جی, اس واسطے. لیکن برائی کا معاملہ ہو بالکل الٹ کرتے ہیں, اس میں کبھی ہم لوگ کیا کہیں گے نہیں بولتے. بری بات ہے بھائی, سب دیکھ رہے ہیں جی, دیکھیں دے جی, اس میں کیا ہے, میں ویسا چمئی. برائی میں کیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر. اچھائی میں ہم کیا کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے کا سہارا لیتے ہیں. برائی میں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اکیلے کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کیا ہے, سود, لوگ کیا کہیں گے اس وقت نہیں سوچتے. معاشرہ اچھا ہے, سود میں زندگی گزر رہی ہے, سود کھا رہے ہیں, بینک میں کام کر رہے ہیں, اس وقت کبھی نہیں آتا کہ نیک لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے رسول اور شریعت کے مقابلے میں میری کیا حیثیت رہ گئی, میں تو سود کھانے والا ہوں, اور ساتھ میں کیا ہے, میرا ساتھ اہل الحدیث کا بھی ٹائٹل لگا ہوا ہے. تو یہ کتنی بڑی غداری, نہیں سوچتے. یہ حالت ہوتی ہے. اچھا اب آگے جاؤ, اسی تسلسل سے میں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو آ گئے لوگ. تو یہ جو سب سے قریبی رشتہ دار تھا نا, وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ پر بربادی ہو, اور ساتھ میں مٹی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینکا. اتنا غصہ تھا ابو لہب کو. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی, فوری طور پر وہاں سے کیا ہوا, وحی اتری ساتوں آسمانوں پر سے, جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, تبت یدا ابی لہب و تب, آپ کے ہاتھ ٹوٹے نہیں بلکہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو. یہ بدبخت دراصل بربادی مول لیا ہے, اور آج تک ہم اس کو پڑھ کے اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہا اللہ کے رسول کو کہ آپ کی بربادی ہو, ہم قرآن میں جب بھی پڑھتے ہیں, نماز میں جب بھی پڑھتے ہیں, اس پر لعنت ہوتی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب, کہ نہیں اللہ کے رسول پر نہیں, بدبخت تجھ پر اور تیرے خاندان پر ہلاک و بربادی ہو. جب یہ سب کچھ ہو گیا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پرواہ نہ کی, تو وہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے, کہا کہ آپ تو کیا ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے سرپرست ہیں, ان کے چچا بھی ہیں, تو کسی طرح روک دیجئے, ورنہ تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ہو جائے تو ہم سے نہ پوچھنا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم کیسے ہے, ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابو طالب آئے, کہا کہ بھتیجے میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں, میں نے اپنا تن من دھن لگا کے تمہیں سپورٹ کیا, حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا, لیکن محبت تھی, اپنے قبیلے کا تعصب تھا, رشتہ داری تھی,
تو کافر رہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کی سپورٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو دراصل اس کام سے رک جاؤ, اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کر سکوں, اور میں یہ دیکھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ پر ظلم ہو یا آپ کو کیا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے. اس واسطے بھتیجے تم اس دعوت سے رک کیوں نہیں جاتے؟ لوگ مجھے کیا ہے بہت زیادہ آ کے ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کبھی نہ بھولنا میرے بھائیوں, جو اپنے چچا سے سب سے زیادہ محبت ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ اے چچا جان, اگر یہ لوگ میرے ایک سیدھے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں, پھر بھی کہیں کہ وہیں اس دعوت سے رک جاؤں, تو اللہ کی قسم میں رکنے والا نہیں ہوں. یہ تو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اگر یہ مجھے دینے پہ بھی آ جائیں اور زمین کی چیزیں نہیں آسمان کی چیزیں لا کے رکھیں, مجھے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج لا کے رکھیں, پھر کہیں کہ رک جاؤ, تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں, یہاں تک کہ میں اس کام میں آگے چلوں, اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی کام میں شہید کر دے, یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی پورے مکہ پر دین کو غالب کر دے, میں یہ کام کرتا رہوں گا. تو یاد رکھیے, اس وقت ابو طالب نے کہا کہ بیٹے تمہارا عزم دیکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہا تب تک میں سپورٹ کرتا رہوں گا, اگر یہ لوگ آئیں گے تو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا, تب جا کے تم پر پہنچ سکیں گے, ورنہ جب تک زندگی رہی تب تک میں تمہارا سپورٹ کرتا رہوں گا. تو یہ دعوت اور آگے بڑھتی چلی گئی. آگے کے ایام میں دیکھو کیسے کیسے لوگوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کو ٹارچر کیا, اور کیسے کیسے تانے دیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کی پرواہ نہ کی, اور اللہ تبارک و تعالی اس پر سب سے زیادہ کلام کیا ہے. میں 2-3 اور آیتیں اسی کے ساتھ مضمون پہ جوڑ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھو اگر تم لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرو گے, ہاں لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے تم تبدیل ہو جاؤ گے. اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم, بعد اس کے کہ اللہ کی وحی آ چکی ہے, انک اذا لمن الظالمین, تو اے اللہ کے رسول تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے کاموں کو صرف لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, کتنی اطاعتوں کو ہم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم صرف اس واسطے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کو کیا لگے گا, لوگ مجھے کیا بولیں گے, پاگل تو نہیں بولیں گے, دیوانہ تو نہیں بولیں گے. اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ بھی لوگوں کی پیروی کرنے لگے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. دوسری جگہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, کہ اگر آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو یاد رکھیں آپ کا کوئی حامی بھی نہیں ہوگا, کوئی دوست مددگار بھی نہیں ہوگا, اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. کبھی آپ کو دماغ میں آ سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اصل میں اللہ کے رسول کے خطاب سے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ دین کی کسی بات کو لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر تم نے چھوڑا, یا کسی برائی کو صرف اس واسطے اپنایا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے لباس میں دیکھو کتنی تبدیلی ہے, ذرا اٹھاؤ. ہمارے بال میں دیکھو کتنی تبدیلی ہے, سنت کے مطابق کتنے لوگ بال رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھو تو پورا رکھو, کاٹو تو پورا کاٹو. یہ آدھا کاٹنے کا سسٹم کہاں سے آیا جی؟ ہم کو پتا بھی نہیں ہے. یہ بالکل سنت سے دور بات ہے. پیچھے تو کیا ہے بالکل کم کر لیا, سامنے اتنا ہجوم رکھا ہوا ہے جھوپڑی کی طرح. اوپر سے کوئی پرندہ دیکھے تو لگے کہ وہ گھونسلا ہے, اور آگے کبھی کیا ٹھونک مار کے چلے جائے تو یہ اوپر پہنچ جائے گا. لیکن رکھتا ہے اتنے بال رکھتا ہے سامنے, پیچھے پورے کاٹ کے رکھتا ہے. حالانکہ ایک ہی بات ہے, رکھو تو پورا رکھو, کاٹو تو پورا کاٹو, سیم. لیکن بالکل ہم نے چھوڑ دیا اس سنت کو. لوگ کیا کہیں گے جی, ایسے رکھیں گے تو کیا بولیں گے. ہمارے پینٹ شرٹ دیکھیے بنی نہیں اتنی کم کہ سجدے میں جائے رکوع میں جائے تو انر ویئر کون سی برانڈ کا وہ بھی نظر آ جائے گا. ہاں, اس کو ساتر لباس کیوں نہیں پہن کے آتا؟
کیوں نہیں پورا پورا لباس پہن کے آتا؟ فیشن ہے بھائی. ارے یہ تو بڈھوں کا لباس ہے، یہ تو فلاں کا ہے. یہی حال ہمارے لباس میں. خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے، لباس بالکل چلا گیا. ازار اور جو چوڑیدار نہ کہاں ہے آج؟ سب چلے گئے. لیگنز کا تھے، ہاں لیگنز اگر وہ بھی گھر میں پہنتی تو کوئی بات نہیں تھی، شوہر کے سامنے زینت کے طور پہ. لیکن ہے باہر بھی وہی لباس کے ساتھ گھومنا پھرنا. برخاست تھوڑا سا ہٹا تو سب نظر آیا. کہاں چلی گئی حیائیں؟ کہاں چلی گئی وہ بیٹیاں جو حیا کے لیے اپنی جان دے دیا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ خواتین جو حیا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، جنہوں نے زندگی بھر کبھی لوگ تو کیا سورج کی روشنی نے ان کو نہیں دیکھا، کبھی لوگ تو بہت دور کی بات ہے. ایسی پردہ کی کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑی ان پر. اس طرح وہ گھروں میں رہ کے گزارا. کہاں چلی گئی وہ باحیا خواتین؟ کہاں چلی گئی وہ نمونے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بیمار ہی رہنے لگی. محبت اتنی تھی حضرت فاطمہ کو، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہم نے ہنستے نہیں دیکھا. غم ہی غم تھا. یہاں تک کہ صرف 6 ماہ ربیع الاول میں وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ربیع الاول. ہاں پھر اس کے بعد آپ گنتے چلے جائیں، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، 5 مہینے. رمضان میں وفات ہو گئی. 6 مہینے بھی زندہ نہ رہی. اس حد تک پیار کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. رمضان میں وفات ہوئی اور قریب وفات کا وقت آ گیا. بالکل بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. شام کا وقت تھا، شام کا رول کے کہہ سکتے ہیں رات کا وقت تھا. تو بلایا اور کہا کہ دیکھو اپنے محبوب ترین جو امہات المومنین قریب تھی ان کو بولا کہ دیکھو میں اسی رات شاید وفات پا جاؤں گی، اور مجھے دن میں نہ دفنانا، مجھے رات ہی میں دفنا دینا. میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر کے آنکھ میری میت پر بھی پڑے. یہ تو زندہ نہیں، زندگی میں نہیں، وفات کے بعد کا واقعہ کہہ رہے ہیں. کہا کہ اگر دن میں دفناؤ گے کفن تو ہوگا، لیکن کفن دیکھنے پر یہ تو معلوم ہوگا نا کہ بی بی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی. یہ عکس تو معلوم ہوگا نا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کفن بھی دیکھے، میرا کفن بھی کوئی نہ دیکھے. اس واسطے مجھے رات دفنا دینا. یہ حیا تھی، حیا. کہاں گئی وہ بیٹیاں جو یہ نمونہ رکھتی ہیں؟ ہم نے تو برباد کر دیا پورے دین کو، پامال کر دیا. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم پامال ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ نے ہمیں کچرے کی طرح اٹھا کے پھینک دیا. جاؤ، جیسے کیا ہے کسی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیتے ہیں تو کتے جھپٹ پڑتے ہیں. جیسے چاہے، جس کو چاہا، جو چاہا وہ کیا کرتا ہے، اس بوٹی میں سے لے کے بھاگتا ہے نا. ویسے ہی اللہ نے اس امت مسلمہ کے گناہوں کی پاداش میں ہم کو غیروں کے حوالے پھینک دیا کہ یہ کچرا ہے، لے جاؤ. اور ہم پر آج ہماری گورنمنٹ ہو، باہر کی ہو، یورپین کنٹریز ہو، یہودی ہو، ظالم ہیں، سب ہمیں نوچ کے کھا رہے ہیں. جس طرح کتے بوٹی کو نوچ کے الگ الگ کرتے ہیں، اسی طرح ہم امت مسلمہ کو الگ الگ نوچ کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں. ہمیں موب لنچنگ کے نام پر دن دھاڑے قتل کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر گھس کے ہمیں مار رہے ہیں. اور اللہ کی مدد کوئی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے چھوڑ دیا. اللہ نے بھی غیروں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا. اس بدبخت کو ہم نے قرآن دیا، ہم نے حدیث دی، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گفٹ دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے کسی کو گفٹ نہیں کہا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تمہیں یہ احسان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ تمہیں دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ہمیں کیا ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. لیکن ان بدبختوں نے نہ اس کا لحاظ کیا، نہ سیرت کا لحاظ کیا، نہ اس پہ چلا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا. کل جہنم کے پاس آئیں گے تو داروغہ پوچھے گا، ہاں الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جہنم میں کیوں پہنچ گئے جی؟ کہیں گے قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن مسئلہ ہمارا تھا، ہماری مت ماری گئی تھی، ہماری بدقسمتی تھی. قد جاءنا نذیر، لیکن ہمارا کردار کیا تھا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلایا. تو داروغہ جب اٹھا کے پھینکے گا، قرآن کے اندر سورہ ملک کی آیت ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ کہے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر تم سنتے غور سے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی تو سنتے، جمعہ کے خطبوں میں آتے، سن کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے. ما کننا نسمع، اگر تم سن لیتے، او ناقل، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، پھر تو تم کیا ہے، آج جہنم والے نہ بنتے. لیکن تم نے سنا بھی نہیں، تم نے مانا بھی نہیں، تم نے اپنے آپ کو تبدیل بھی نہیں کیا. قبر کے اندر بھی یہی ہوگا، جب سوال کا جواب نہیں دے گا تو آخری 3 سوال مشہور ہیں، ترمذی میں 4تھا سوال بھی ذکر ہے. وہاں پر پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا، ہاں من ربک ما دینک من نبیک، جواب آیا نہیں آیا. لیکن ایک سوال پھر تیسرا بھی ہوگا، وہ سوال ہوگا ما ادراک، تو کیسے جانا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جو جواب دیا ہوگا مومن، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، میں نے اللہ کا کلام پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. لیکن جو نہیں پڑھا ہوگا وہ ہائے 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 کہتا ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے تو وہی کچھ کہہ دیا گیا، یا میں نے وہی سن لیا جو لوگ کہتے رہے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر لوہے کی ہتھوڑی اٹھاتا ہے فرشتہ اس میت کو مارنے کے لیے، پھر اس کے بعد اس پر ضرب لگاتا ہے اور وہ 70 گز اندر چاہتا ہے زمین کے اندر، اور ایسی چیخ مارتا ہے سوائے جن و انس کے علاوہ اطراف و اکناف کی پوری مخلوق سنتی ہے. اسی واسطے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بیل ہے، کبھی کبھی کیا ہے، کوئی بکری ہے قبرستان سے گزر رہی ہے تو رو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے ایسی بکریوں کو، ایسے گایوں کو، آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کو قبر کا عذاب محسوس ہوتا ہے، صرف انسان اور جن کو محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ مردے کو وہ مارتے ہیں ہتھوڑی سے اور وہ 70 گز اندر چلا جاتا ہے اور ایسی چیخ مارتا ہے، اس چیخ کو جن و انس کے علاوہ اطراف و اکناف کی تمام مخلوق سنتی ہے. اور اس وقت فرشتے جب پھر وہ اوپر آتا ہے تو پھر مارتے ہیں اور ایک ہی لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ لفظ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جانا نہ تو نے تلاوت کی قرآن کی، تو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں. عمل تو اس وقت کرتے نا جی جب جانتے. ہم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا، ہم نے تو عمل کرنا ہی چھوڑ دیا نا. تو یاد رکھیے یہ حالت ہے ہماری. دین پر مکمل ایمان لاؤ اور مکمل عمل کرو. لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی سوال نہیں، لوگ کچھ بھی کہیں گے اور کہتے رہے ہیں ہمیشہ. کسی نبی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو یہ بدبخت ہم کو چھوڑتے. اس واسطے لوگوں کی پرواہ نہ کرو. جو بھی دین میں کیا ہے علل اعلان 100% عمل کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو وار جو ملتا ہے نا قوم کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، وہ ہے دیوانہ. کیا پاگل رہے تو؟ یہ زمانے میں بولتا ہے بغیر سود کے کام کریں گے، بغیر سود کی تجارت کریں گے. کون تو بھی کرتا کیا؟ بغیر جھوٹ بولے ہوتا کیا یہ سبھی؟ تو یاد رکھو سب سے پہلا خطاب صحابہ کو بھی کیا ملا معلوم ہے؟ یہی دیوانے. سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان دیوانوں کی طرح. اللہ جواب دیتا ہے، اللہ آسمانوں پر سے جواب دیتا ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء،
اصل میں تم دیوانے ہو، ولیکن لا یعلمون، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دنیا دار جتنے بھی اللہ کی مخالفت ناراضگی کر کے دوڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کیا ہیں، ذہین و فطین ہیں، یہ دیندار لوگ دیوانے ہیں، تو ان سب کے لحاظ سے اللہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا دار پاگل ہیں کہ 1 منٹ کی زندگی کو ہزاروں ابد الآباد کی زندگی پر ترجیح دے کے یہ لوگ ان بدبختوں نے جہنم کو مول لیا۔ اصل میں یہ دیوانے ہیں، دیندار لوگ نہیں دیوانے ہیں، وہ تو عقل مند ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، 1-2 لمحے کی یہاں کی زندگی کو قربان کر دیا اللہ کی رضا میں، تاکہ انہیں ابد الآباد جنتیں میں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، بس رہو 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 رہو، کھاتے پیتے عیش کرو۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آ کے سیلوٹ کر رہے ہوں گے، پروٹوکول ایسا ہوگا، سلام 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 سلام، ہر طرف سے سلامتی آ رہی، سلام علیکم، سب کے سب فرشتے سلام کر رہے ہوں۔ پھر اوپر سے ندا آئے گی، فرشتے ہی نہیں، سلام سلام، ہاں، قولا من رب الرحیم، یا رب کیا سما ہوگا، وہ کیا سما ہوگا جب رب العالمین خود کہے گا کہ سلام میں تمہیں کرتا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم، ہاں، رب رحیم کی طرف سے سلام ہے تمہارے لیے، اللہ سلام بھیجے گا۔ وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ جس میں اللہ ڈائریکٹ سلام بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا جائے گا جنت میں سب مل گیا، مل گیا، کچھ کمی نہ، پھر پوچھو، پھر پوچھیں گے فرشتے کوئی کمی، پر جنتی کہیں گے کہ اور کیا کمی، جتنا چاہیے جو چاہیے دے چکا، کمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہ، پھر ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ فرشتے جب پوچھیں گے جنتی جواب دیں گے، نہ، کون سی کمی ہے اللہ؟ نہ، ایک کمی اور ہے، وہ ہے میرا رضوان، میری رضامندی۔ آج اعلان کرتا ہوں، تم جو چاہے کرو، کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ۔ یہاں کہتا ہے کہ ڈرو، قدم قدم پہ ڈرو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہے کرو، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر یہی سوال ایک مرتبہ ہوگا، جنتی کہیں گے اللہ سب دے چکا ہے، اور کیا؟ نہ، اللہ اسی وقت اپنا حجاب اٹھائے گا، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھیں گے جنتی، واہ کیا سما ہوگا وہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ وہ کیا سما ہوگا جب اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا، تجلی ظاہر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جنتی محسوس کرے گا پوری جنت بیکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے سامنے۔ یہ چاہیے، یہ اس دنیا کی یہ کٹھن مرحلے کی مکڑی کا جال، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، دکھوں اور پریشانیوں کا یہ گھر چاہیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہیے تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، دین پر ثابت قدم رہیے، تن من دھن لگائیے، جمعہ کا اہتمام کیجیے، خطبے میں امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضری دیجیے، مسجدوں کے اندر آپ کا تعلق ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جن کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک صفت وہ بھی ہے، وہ بندہ جس کے دل معلق فی المساجد، مسجد میں اٹکے ہوتے ہیں۔ ظہر سے نکلا نہیں، خیال اس کو کیا ہے؟ عصر میں آنے کا ہے۔ عصر سے نکلا نہیں، خیال اس کو کیا ہے؟ مغرب میں پھر آنا ہے۔ مغرب سے نکلا نہیں، خیال اس کو کیا ہے؟ عشاء میں پھر آنا ہے۔ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ سایہ چاہیے تو مسجدوں سے دور نہ بھاگو، مسجدوں کے اندر آنے کے بہانے ڈھونڈو، بیٹھو، سنو، عمل کرو، کسی کی پرواہ نہ کرو، کتاب و سنت پر اپنی زندگی کو استوار کرو،
پھر تو تمہارے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں. خالی داخل ہوتے ہی تمہارا پروٹوکول دو جنتوں سے ہوگا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہم اس کو 2 جنت دیتے ہیں. اور حدیث میں ہے, تفسیر ابن کثیر کی روایتوں میں, 2 جنت کا مطلب یہاں پر ایک جنت پوری سونے کی ہوگی, ایک جنت پوری چاندی کی ہوگی. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی, امیر جمعیت اہل حدیث چنئی. آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے, یہ گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے. کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے. میں نے اس کی زیارت کی. کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے, جو تعاون کیا ہے, جو نگرانی کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے. کافی کام باقی ہیں, اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے. اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے, توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.